نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تمام تعریفیں، حمدیں، ثنائیں اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات ہے، واللہ غفور الرحیم کی صفت رکھنے والا ہے۔ کائنات عالم کا ذرہ ذرہ اللہ وحدہ لا شریک ذات کی تسبیح اور تحلیل بیان کرتا ہے۔ اسی کے لیے ہماری تمام قولی، فعلی، روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی سب کی سب عبادتیں اسی کے لیے ہیں۔ اسی بارگاہ کو سجدہ لائق ہے، کسی اور ذات کو سجدہ لائق نہیں۔ بے حد و حساب درود و سلام تاجدار کائنات، فخر موجودات، وجہ وجود کائنات، امام الانبیاء والرسل، فخر الانبیاء والرسل، قائد الانبیاء والرسل، احمد مجتبیٰ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جن کے صدقے سے ہمیں یہ کائنات ملی، جن پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والوں کو حکم دیا تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا بے حد شکر ہے، جس نے ہمیں اپنی زندگی میں ہر سانس کے ساتھ نعمتیں عطا کیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں سے ملا کر مرکب کر کے بنایا۔ ایک انسان کا جسم ہے، ایک انسان کی روح ہے، اور اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک انسان کا ظاہر ہے اور ایک انسان کا باطن ہے۔ اللہ رب العزت نے جسم اور روح دونوں کو ملا کر جب انسان بنایا تو ان دونوں کی خوراک بھی اس دنیا کے اندر مہیا فرما دی۔
جو چیز محسوس مبصر ہے، نظر آتی ہے، اس کی خوراک کو بھی نظر آنے والا بنایا۔ جسم چونکہ مادی تھا، اس کی خوراک کو بھی اللہ رب العزت نے مادی بنایا۔ جیسے انسان کا جسم نظر آتا ہے، اسی طرح اس کی خوراک بھی نظر آتی ہے، اس کی غذا بھی نظر آتی ہے۔ اور جس طرح انسان کی روح اور اس کا باطن مخفی ہے، اللہ رب العزت نے اس کی خوراک کو بھی مخفی رکھا، چھپا ہوا رکھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ انسان جسم اور روح دونوں کے اندر برابری کر کے دونوں کی خوراک کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرتا، مگر اس حضرت انسان نے نظر آنے والے جسم کو سجایا بھی، سنوارا بھی، اس پر توجہ دی، مگر روح کی طرف توجہ نہ دی، جس کی وجہ سے ہماری روحیں کمزور ہو گئیں۔ احمد بیٹا پانی لانا، سادہ پانی۔ جو انسان کی ظاہری خوراک ہے، اس ظاہری خوراک کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف ذرائع بنائے، اور ان مختلف ذرائع کے حساب سے انسان کو محنت کرنے کی صلاحیت دی۔ انسان وہ محنت کرتا ہے، اپنا رزق کماتا ہے، اور پھر اپنے اس جسم کو، اپنے وجود کو پالتا ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ میرا عطا کردہ ہے، اس میں سے یاد رکھنا، کچھ حصہ میرے لیے بھی رکھنا، کہ میری راہ میں خرچ کر سکو اور میری راہ میں دے سکو۔ آج ہم اس گفتگو کے اندر اللہ رب العزت کے عطا کردہ رزق کی برکت، رزق حلال کی برکت اور اس کی عظمت پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبات کو واضح کریں گے، اور اس سے یہ سبق حاصل کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں صلاحیت عطا کرتا ہے اور محنت کرنے کی قوت دیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس رزق حلال کمانے والے کو ثواب بھی عطا کرتا ہے اور اس کے اندر اپنی رحمتیں بھی رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرا، جس نے اپنے اعمال کو سنوارا، جب وہ اپنے گھر سے رزق حلال کے لیے نکلتا ہے، فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ شرط یہ ہے
مومن ہو، عمل صالح کرنے والا ہو، فرائض و واجبات کو پورا کرنے والا ہو، محنت کرنے والا ہو، کوشش کرنے والا ہو۔ جب کوئی شخص محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور اپنے اعمال کو صالحہ بناتا ہے، اللہ رب العزت پھر اس کے لیے رزق کے ایسے وسائل پیدا فرما دیتا ہے، ایسے ذرائع پیدا فرما دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب ہوتے ہوئے اپنی سنت مبارکہ امت کو دے گئے۔ حضور علیہ السلام چاہتے، یہاں میں ایک حدیث مبارکہ کو ساتھ ملا رہا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ بڑے نحیف اور لاغر تھے، کمزور نظر آ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا، میں تمہیں دیکھتا ہوں اتنے کمزور کیوں ہو رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صوم وصال رکھ رہے ہیں۔ صوم وصال رکھ رہے ہیں۔ صوم وصال یعنی ملے ہوئے روزے، سحری کرنی ہے اور پھر افطاری نہیں کرنی، حتیٰ کہ اگلے دن سحری تک بھوکا رہنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کس نے کہا کہ یہ روزے رکھو؟ مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں، ہم نے آپ کو دیکھا تو ہم نے بھی صوم وصال رکھنا شروع کر دیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کون ہے میری مثل، میں تو اپنے رب کے ہاں کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ مجھے پلاتا بھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں جوڑ رہا ہوں کہ جو درجہ محبوبیت پر فائز ہو، اللہ رب العزت جنہیں اپنی خاص عطا سے کھلائے بھی پلائے بھی، انہیں کیا ضرورت ہے بکریاں چرانے کی؟ انہیں کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی؟ مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل امت کو یہ درس دے دیا کہ میری یہ شان ہے، ابیت ربی یطعمنی ویسقینی، میں رب کے ہاں بتاتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے، اس کے باوجود اے امت مصطفیٰ تمہارے لیے میرا اسوہ یہ ہے، میں بکریاں چرا کر محنت کر رہا ہوں، محنت کر کے ہمیشہ اللہ تمہیں رزق عطا کرے گا، پھر اس رزق حلال میں برکت بھی ہوگی۔ تو اے انسان جب تو تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، سو اس وقت تم اپنے رب کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ادا کر رہے ہوتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک نوجوان تیزی سے گزرا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش یہ شخص اپنی جوانی اللہ کی راہ میں لگا دیتا۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر اس حدیث کو روایت کیا، کاش یہ شخص اپنی جوانی اللہ کی راہ میں لگا دیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے، یہ اللہ کی راہ میں ہے۔
فرمایا اگر بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے نکلا ہے تب بھی اللہ کی راہ میں ہے، اور اگر خود کو سوال کرنے سے بچانے کے لیے نکلا ہے یہ تب بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے 3 راستے دے دیے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے۔ جو شخص فرائض و واجبات کو ادا کرنے کے ساتھ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کی راہ میں ہے، جہاد کر رہا ہے۔ جو اپنے والدین کی خدمت کے لیے نکلتا ہے کہ میرے والدین بوڑھے ہو گئے، میں ان کی خدمت کروں، ان کو بٹھاؤں، میں محنت کر کے ان کو کھلاؤں، فرمایا وہ شخص بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ اور خود کو سوال کرنے سے بچانا یہ پیشہ ور بھکاریوں کی مذمت کی جا رہی ہے کہ جو لوگ محنت نہیں کرتے، ایک تنکا توڑنے سے دور بھاگتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں نہیں ہوتے، انہیں ہمیشہ ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی، احیاء العلوم کے اندر امام غزالی فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ جو بندہ رزق حلال کی تلاش میں ذلت کی جگہ کھڑا ہوا اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ جو رزق حلال کے لیے ذلت کی جگہ پہ کھڑا ہوا، وہ مزدوری کر رہا ہے، اس سے مالک ڈانٹ رہا ہے، اس سے مالک برا بھلا کہہ رہا ہے، مالک اس پہ ہاتھ چلا رہا ہے، مالک اس کو گالی دے رہا ہے، مالک اس سے اس کی بساط سے بڑھ کر کام لے رہا ہے، اگر کوئی اسے اپنا اس حال میں دیکھے تو وہ شرم محسوس کرے۔ فرمایا جس نے رزق حلال کے لیے خود کو ایسی جگہ پہ کھڑا کر لیا اللہ رب العزت اس کے لیے جنت واجب کر دیتا۔ اللہ اکبر، کتنی برکت ہے، کتنی رحمت ہے رزق حلال کمانے کے لیے محنت کرنے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام ترمذی نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اغبط اولیائی اندی لمؤمن، فرمایا میرے، حضور فرما رہے ہیں میرے قابل رشک دوست، یعنی جن پر میں محمد رشک کرتا ہوں، کون ہیں؟ فرمایا لمؤمن، ایمان والا۔ دوسرا فرمایا خفیف الحاظ، جو کم سامان والا ہو، جو کم سامان والا ہو۔ سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر انسان کے اندر سے لالچ نکل جائے نا، اس مال و دولت کو حاصل کرنے کا حرص و ہوس نکل جائے، وہ بندہ صحیح معنوں میں مومن بن جاتا ہے۔ آج ہماری ذلتیں اسی وجہ سے ہیں، ہمارے اندر لالچ، مال کو اکٹھا، دولت کو اکٹھا کرنے کا حرص و ہوس انتہا درجے کو پہنچ چکا ہے۔ اپنے آپ کو دنیا کے اندر ایک بڑا بنانے کے لیے، مال اکٹھا کرنے کے لیے ہم نے وہ سارے پیمانے توڑ دیے ہیں جو شریعت نے مقرر کیے تھے، ہم نے وہ سارے پیمانے توڑ دیے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے پاس اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو،
ہماری حیثیت اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں سب سے منفرد ہو۔ بس اس حیثیت کو بنانے کے لیے ہم نے وہ تمام پیمانے ختم کر دیے جو شریعت مطہرہ نے مقرر کیے تھے۔ آج دیکھیں، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، آج سود کا کاروبار ہوتا ہے، جوا کھیلا جاتا ہے۔ شریعت نے ان پیمانوں کو توڑا تھا، ان حدود کو قائم کیا تھا، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اس کے اندر ذلت ہے، اس کے اندر بے برکتی ہے، اس کے اندر بیماری ہے، اس کے اندر پریشانی ہے، اللہ کی عداوت ہے، اللہ کے ساتھ دشمنی ہے۔ مگر ہم نے وہ تمام چیزیں اپنا لی جن کے اندر ہمارے اپنے من کو اپنا رانجھا راضی کرنے کے لیے تو سامان تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دشمنی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو ہم نے خود مول لے لیا۔ اس لیے پھر پریشانیاں بھی آ رہی ہیں، پھر مصیبتیں بھی آ رہی ہیں، طرح طرح کے عذاب بھی نازل ہو رہے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں بھی آ رہی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا قابل رشک دوست خفیف الحاظ، تھوڑے سامان والا، اور پھر فرمایا ذو حظ من الصلاۃ، کثرت سے نماز پڑھنے والا میرا دوست ہے۔ احسن عبادت ربی ہی، اپنے رب کی صحیح ترین اور خوبصورت ترین عبادت کرنے والا۔ وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ، وہ تنہائی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا۔ وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ، لوگوں میں چھپا رہنے والا۔ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، وہ مومن جس کی طرف انگلی نہیں اٹھائی جاتی۔ حضور نے فرمایا وہ میرا بہترین دوست ہے۔ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، فرمایا اس کو اتنا رزق عطا کیا گیا جو اسے کفایت کر گیا، فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، اور وہ اس پہ صبر کر گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ میرا بہترین دوست ہے، بہترین دوست ہے۔ حضور علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اب دعا سنیے حضور علیہ السلام کی، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتاً، اے اللہ آل محمد کے لیے صرف اتنا رزق مقدر کر دے جو ان کی کمر سیدھی رکھ سکے۔ اللہ اکبر۔ آج ہر کوئی نہیں کہتا میرا رزق بڑھ جائے، میرا رزق بڑھ جائے۔ ذرا حضور کی دعا تو سنیں، حضور کی دعا تو سنیں۔ حضور دعا فرماتے تھے اللہم احیینی مسکینا، یا اللہ مجھے حالت مسکینی میں زندہ رکھ، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، مجھے حالت مسکینی میں موت دے، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، قیامت والے دن میرا حشر مساکین کے زمرے میں کرنا۔ کون ہے مومن جو آج یہ دعا مانگے؟ کون ہے؟ خدا کی قسم اگر یہی دعا ہم دل و جان سے مانگنے لگ جائیں نا تو ہمیں پتہ بھی نہ ہو ہمیں رزق کہاں کہاں سے ملے، رزق کہاں کہاں سے ملے۔ اگلی حدیث سنیے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ اپنی قبروں سے اڑ کر سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے تم حساب کتاب دے آئے ہو؟ وہ کہیں گے حساب کیا ہوتا ہے، ہم نے کوئی حساب نہیں دیا۔ فرشتے پھر پوچھیں گے کیا تم پل صراط سے گزر آئے ہو؟
وہ کہیں گے ہم نے تو پلسرات دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ تب فرشتے ان سے کہیں گے تم کس کی امت ہو، کس کی امت ہو؟ وہ خوش بخت کہیں گے، حضور فرما رہے ہیں وہ خوش بخت کہیں گے ہم امت محمد مصطفیٰ ہیں۔ فخر کیا کرو حضور کے امتی ہونے پر۔ اور میرا عمل یہ ہے، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، آگے ترغیب بھی دیتا ہوں، میرا اپنا عمل بھی یہ ہے، کبھی کبھی 2 نفل اس شکرانے کے طور پہ ادا کیا کرو، مالک تیرا شکر ہے تو نے امت محمدی بنایا۔ تو وہ خوشبخت کہیں گے ہم حضور کے امتی ہیں۔ فرشتے کہیں گے ہم تمہیں اللہ کی قسم دیتے ہیں، بتاؤ دنیا میں کیا عمل کرتے تھے کہ آج بغیر حساب کتاب کے جنت میں آ گئے؟ وہ کہیں گے ہم 2 عمل کرتے تھے، 2 عمل۔ اس حدیث پاک کو امام ابن حجر حیتمی مکی نے قوت القلوب کے اندر بیان کیا۔ وہ کہیں گے 2 عمل کرتے تھے، ہم تنہائی میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ پہلا عمل، ہم تنہائی میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، اور دوسرا فرمایا ہم اللہ کے تھوڑے عطا کیے رزق پر بھی راضی ہو جاتے تھے، جتنا دیتا تھا ہم اس پہ راضی ہو جاتے تھے۔ سو جو شخص یہ 2 عمل اپنی زندگی میں اپنا لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو قلبی سکون عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آخری حدیث طیبہ جو ہم سب کو اس بات کا درس دے رہی ہے کہ لوگوں یہ مت دیکھا کرو کہ تمہاری جیب میں کتنے ہیں، تمہارے پاس کتنے ہیں۔ حضرت اسماء حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ میرے شوہر جتنا کما کر لاتے ہیں بس اتنا ہی ہوتا ہے، کیا اس میں سے بھی میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں؟ یعنی وہ جتنا کما کے لاتے ہیں اتنا ہی کھایا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بچتا کچھ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خدا کی راہ میں مال خرچ کرو، اس میں سے بھی خرچ کرو، اس سے کبھی مال نہ روکنا ورنہ وہ تمہارا رزق تنگ کر دے گا، ورنہ وہ تمہارا رزق تنگ کر دے گا۔ اس لیے رزق حلال میں برکت چاہیے، پریشانیوں سے نجات چاہیے، تو ایک ہی راستہ اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا، رزق حلال کو اپنے من میں اپنے پیٹ میں اتارو، اپنی اولادوں کو فرما بردار بنانے کے لیے رزق حلال ان کے پیٹ میں اتارو۔ ایک بزرگ تھے، میں نے یہ واقعہ پہلے بھی کئی مرتبہ سنایا، ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ان کا مرید آیا، اس کا بیٹا بڑا شرارتی تھا، نافرمان تھا۔ انہوں نے آ کر شکایت کی، حضرت میرا بیٹا بہت نافرمان ہے اور شرارتی ہے، اس کا کوئی حل بتائیں۔ آج بھی لوگ آتے ہیں نا، بیٹا نافرمان ہے، کوئی پڑھائی دے دیں، کوئی تعویذ دے دیں، کوئی ایسا دم دے دیں کہ ہم اس پہ کریں تو بچہ فرما بردار ہو جاؤ، آؤ میں یہ دم دے رہا ہوں۔ ان بزرگوں نے کہا کہ فلاں موقع پر تو نے جو اپنی اولاد کو آ کر وہ لقمہ حرام کھلایا تھا نا، یہ اسی کا اثر آج تمہیں نظر آ رہا ہے۔ یہ نافرمانیاں لقمہ حرام کی۔ امام احمد بن حنبل کے پاس رات کو مہمان آ گیا، نان بائی کے پاس اب آٹا نہیں تھا، وہ پرانے وقت تھے، اس وقت وہ امام احمد بن حنبل کے بھائی کے گھر سے آٹا لے کر آئے، انہوں نے روٹی بنائی اور اس مہمان کو پیش کی، مہمان نے کھا لی، باقی جو کھانا بچا صبح کے وقت اس نان بائی نے امام احمد بن حنبل کو وہ کھانا پیش کیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور جا کر سمندر میں ان روٹیوں کو پھینک دو۔
اور وہیں کھڑے رہنا، ذرا نظارہ دیکھنا۔ وہ نان بھائی ان روٹیوں کو اٹھا کر لے گیا، جا کر جو سمندر میں پھینکا تو مچھلیوں نے بھی اس کھانے کو اچھال کے باہر پھینک دیا۔ وہ بھاگتا ہوا آیا، یا حضرت یہ منظر نظر آیا ہے۔ آپ نے فرمایا جسے دریا کی مچھلیاں نہیں کھا رہی، تم مجھے کھلا رہے تھے، تم مجھے کھلا رہے تھے۔ حضرت ماجرا کیا ہے؟ فرمایا کہ میرا بھائی بیت المال پر امیر مقرر ہوا تھا، یہ بیت المال کے مال میں سے یہ آٹا بنا تھا، اس کا مال ہمارے گھر ناجائز طور پہ آ گیا تھا، جس کی دریا کی اور سمندر کی مچھلیوں نے جس رزق کو کھانے سے انکار کر دیا۔ اب ذرا سوچو، لقمہ حرام انسان کے اندر اس کے عمل کی، اس کے اخلاقیات کی کتنی تباہی مچاتا ہے، کتنے عمل اس کے برباد کرتا ہے۔ اولاد نافرمان ہوتی ہے، رزق میں برکت نہیں رہتی، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں آتی ہیں۔ تھوڑا ہو مگر رزق حلال کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر۔ میں اپنا موضوع مکمل کر چکا۔ آخر میں گزارش ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ بحمدللہ تعالی اللہ رب العزت نے دوست ایسے عطا کیے ہیں کہ جو ہمیشہ سے محبت کرنے والے اور الحمدللہ ہماری بات پر چلنے والے ہیں۔ میں ان 2 سالوں میں 2022 سے لے کے 24 تک بڑے کرائسس سے گزرا۔ اگرچہ بظاہر حال میرا اچھا ہوتا تھا، مگر مجھے پتہ ہے میں ایک دعا کرتا تھا، ایک شعر میرے منہ سے نکلتا تھا۔ وہ شعر کیا تھا؟ مقدر مینوں لے جاوے جے ایک واری مدینے نوں، مقدر مینوں لے جاوے جے ایک واری مدینے نوں، جگر تو کھول کے پٹیاں وکھاواں کملی والے۔ اللہ رب العزت نے پھر اپنی بارگاہ میں طلب کیا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت ہوئی ہے۔ واقعی میں سوچتا ہوں کہ یہ کھیل مال و دولت کا نہیں ہوتا، یہ ادھر سے جب بلاوا آتا ہے نا، مقدر کھلتے ہیں تو پھر ادھر سے آواز آتی ہے، بندے حاضر ہو جا۔ اسباب اللہ خود پیدا فرما دیتا ہے، اسباب خود پیدا ہوتے ہیں۔ بحمدللہ تعالی انشاءاللہ العزیز 6 تاریخ کو میں حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ میری مالی حالت یہ ہے کہ میرا وہاں کا خرچ نہیں ہے، میرے ذہن میں خیال آیا وہاں کا خرچ نہیں ہے میرے پاس، لیکن پھر میرا خیال آیا کہ جس نے بلا لیا ہے وہ کھلائے گا نہیں، جس نے بلایا ہے وہ کھلائے گا نہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اسباب پیدا فرما دے گا۔ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں حرمین شریفین میں جا کے آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ رب العزت اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس در رسول کی حاضری کے جو آداب ہیں، جو تقاضے ہیں، اللہ رب العزت وہ پورے فرمائے۔ حاجی ارشد صاحب ہمارے بڑے پیارے مسجد کے نمازی ناظم آباد سے آتے ہیں، ان کو جیسے ہی پتہ چلا انہوں نے کہا جی احرام میری طرف سے، وہ آج انشاءاللہ العزیز احرام بھی میرا خیال ہے وہ لائے ہیں اور وہ پیش کریں گے۔ جزاک اللہ جی، بارک اللہ بارک اللہ۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارے بڑے پیارے دوست محمد اشفاق صاحب، جب میں 22 میں گیا تھا تو اس وقت بھی ان کے دوست جدہ سے مجھے لینے آئے تھے، اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے مہمان نوازی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔
دعاؤں میں یاد رکھنا، میں انشاءاللہ وہاں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔